اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فرزند حرم امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے علمی سفر، ڈاکٹر اختر حسین اعظمی۔ فرزند حجاز، قافلے کو مدینے سے چلے آج 24واں دن تھا۔ جب قافلہ کوفہ کے نواح میں پہنچا تو دن ڈھل چکا تھا۔ شہر کی بڑی شاہراہ کے گرد کھجور کے درختوں کے سائے لمبے ہونے لگے تھے۔ ایک ایک کر کے تمام مسافر اپنے اپنے گھروں کو چلے گئے، لیکن محمد بن ادریس کا یہاں کوئی گھر نہ تھا، نہ ہی اس کے کسی دوست کا کوئی مسکن۔ وہ شہر کی جامع مسجد میں یہ دعا پڑھتا ہوا داخل ہو گیا: اے اللہ، مجھ پر اپنے فضل کے دروازے کھول دے۔ جب وہ مسجد میں داخل ہوا تو عصر کی نماز ہو چکی تھی۔ اس نے نماز پڑھی اور مسجد کے ایک گوشے میں بیٹھ کر آنے جانے والوں کو خاموشی سے دیکھتا رہا۔ اسی دوران محمد بن ادریس کی نظر ایک خوبرو نوجوان پر پڑی جو نماز پڑھ رہا تھا۔ اس نے اس کے طریقہ نماز کو دیکھا اور پھر وہ چونک اٹھا کہ نوجوان نماز ٹھیک طرح نہیں پڑھ رہا۔ اس نے اپنی نظریں پھیر لیں کیونکہ وہ کسی بھی انسان کی عیب جوئی سے بچنا چاہتا تھا، لیکن یہ عبادت کا مسئلہ تھا اور نوجوان نماز میں غلطی کو دہرا رہا تھا، اس لیے محمد بن ادریس کو تکلیف محسوس ہوئی۔ وہ کوشش کے باوجود اپنے آپ کو اس سے باز نہ رکھ سکا اور اس کی طرف متوجہ ہوا اور خود کلامی کے انداز میں زیر لب کہنے لگا: انسان کتنا غافل ہے کہ زندگی کے اہم ترین فریضے کو بھی صحیح طور پر ادا کرنا نہیں جانتا۔ نوجوان نے نماز ختم کی اور دعا کے لیے ہاتھ بلند کر لیے۔ وہ نوجوان کو نصیحت کرنا چاہتا تھا، لیکن وہ اس خیال سے خاموش تھا کہ نوجوان اس غلطی پر شرمسار ہو جائے گا، اور وہ کسی صورت بھی نوجوان کے چہرے پہ عکس ندامت دیکھنا نہیں چاہتا تھا۔ لیکن دوسری طرف اسے یہ خیال بھی ستا رہا تھا کہ اگر اس کی کوتاہی کی نشاندہی نہ کی گئی تو وہ ساری عمر یوں ہی بھٹکتا رہے گا، اور روز حشر جہاں نوجوان سے پرسش ہوگی تو وہاں دیکھنے والے سے بھی سوال کیا جائے گا کہ علم رکھنے کے باوجود اس سے بے راہ روی پر خاموش کیوں رہا۔ اس کے دل و دماغ میں یہ کشمکش جاری تھی کہ نوجوان دعا مانگ کر کھڑا ہو گیا۔ پھر جیسے ہی وہ جانے کے لیے مڑا، محمد بن ادریس نے اسے آواز دی: نوجوان، اگر آپ برا محسوس نہ کریں تو میں آپ سے ایک بات کرنا چاہتا ہوں۔ نوجوان ایک لمحے کے لیے رک گیا۔ اس نے محمد بن ادریس کو حیرانی کے ساتھ دیکھا اور پھر کہا: جی فرمائیے۔ نوجوان کے لہجے کے تیکھے پن کو نظر انداز کرتے ہوئے محمد بن ادریس اپنی جگہ سے اٹھا اور اس کے قریب پہنچ کر کہنے لگا: یا اخی، کیا تم مجھے اس بات کی اجازت دو گے کہ میں تم سے تمہاری نماز کے متعلق بات کر سکوں؟ محمد بن ادریس نے نہایت محتاط اور دلاویز لہجے میں کہا۔ نوجوان نے اسے سر سے پاؤں تک دیکھا اور پھر تیز آواز میں بولا: تم میری نماز کے متعلق بات کرنا چاہتے ہو؟ نوجوان کے ایک ایک لفظ سے حیرت اور استعجاب کا اظہار ہو رہا تھا۔ وہ یہ تصور بھی نہ کر سکتا تھا کہ اس سے بھی کم عمر ایک اجنبی اس سے اس موضوع پر بات کرنے کی جسارت کرے گا۔ اس نے بے قراری کے انداز میں کہا: تمہیں جو کچھ کہنا ہے کہہ ڈالو۔ اب عراقی نوجوان کے لہجے سے تمکنت کے ساتھ ساتھ غرور بھی ٹپکنے لگا۔ میرے لیے یہ بات بہت آسان تھی کہ میں تمہاری غلطی پر چشم پوشی سے کام لیتا اور اس طرح تمہاری نفرت اور غضب کا نشانہ بننے سے بچ جاتا۔ محمد بن ادریس نے نوجوان کے غرور کو نظر انداز کرتے ہوئے بدستور
نرم اور شیریں لہجے میں کہنا شروع کیا، مگر میرے پیارے بھائی، روز حشر میں خدا کی گرفت تمہارے اندازے سے بھی زیادہ سخت ہوگی۔ بھائی، نماز پوری صحت کے ساتھ پڑھا کرو۔ اللہ تمہارے اس چاند سے مکھڑے کو جہنم کی جھلس سے بچائے رکھے۔ عراقی نوجوان جو پہلے ہی اسے نہایت خشمگین نظروں سے دیکھ رہا تھا، اب یہ تلخ نصیحت سن کر بھڑک اٹھا۔ تمہیں دوسروں کی عبادات میں غلطیاں نکالنے کا حق کس نے دیا؟ میرے علم نے، جو میرے اللہ نے مجھے بخشا ہے۔ محمد بن ادریس نے باوقار لہجے میں اس طرح کہا کہ اس کے چہرے اور کسی لفظ سے بھی غرور کا اظہار نہ ہوتا تھا۔ تمہاری عمر تمہارے دعووں کا ساتھ نہیں دیتی۔ نوجوان کا غصہ بڑھتا چلا گیا۔ دعوے کا تعلق عمر سے نہیں، علم اور صلاحیت سے ہوتا ہے۔ جن کو اصلاح اور ہدایت مطلوب ہوتی ہے، وہ کہنے والے کے چہرے کو نہیں، اپنے عمل کو دیکھتے ہیں۔ محمد بن ادریس نے صبر اور تحمل سے کام لیتے ہوئے کہا۔ عراقی نوجوان پر اس کی عالمانہ گفتگو کا کوئی اثر نہ ہوا۔ وہ اس کی باتوں کو عمر کے پیمانوں سے ماپ رہا تھا۔ مقامی نوجوان کے لیے یہ بات سخت ناگوار تھی کہ ایک کم عمر اجنبی اس کی نماز پہ اعتراض کر رہا تھا۔ محسوس یہ ہوتا ہے کہ تم حجازی یعنی مکہ مدینہ کے رہنے والے ہو۔ عراقی نوجوان کے غصے میں مزید شدت پیدا ہوتی چلی گئی۔ بے شک میں حجازی ہوں، محمد بن ادریس نے نہایت سادگی سے جواب دیا۔ وہ عراقی نوجوان کی بات کا مفہوم نہیں سمجھا تھا۔ مگر میرے حجازی ہونے سے تمہاری نماز کا کیا تعلق؟ حجاز ہو یا عراق، شام ہو یا مصر، اسلام تو ہر جگہ ایک ہی رہتا ہے۔ میں پہلے ہی سمجھ گیا تھا کہ تم حجازی ہو، نوجوان نے تحقیر آمیز لہجے میں کہا، کیونکہ یہ روکھا پن اور خشک مزاجی حجازیوں ہی میں پائی جاتی ہے۔ بھلا ان لوگوں کو عراقیوں جیسی نرمی اور شگفتگی کہاں نصیب؟ اور پھر ذرا تیز لہجے میں بولا، مجھے اس مسجد میں 15 سال نماز پڑھتے ہوئے ہو گئے ہیں۔ جانتے ہو، اس مسجد میں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے 2 بڑے شاگرد امام ابو یوسف اور امام محمد نماز پڑھنے آتے ہیں۔ میں ان کے ساتھ نماز پڑھتا ہوں۔ ان عظیم ائمہ کو میری نماز میں کبھی کوتاہی نظر نہیں آئی۔ آپ کل کے چھوکرے چلے ہیں اعتراض کرنے؟ ہوں۔ یہ کہتے ہوئے نوجوان نے بڑی حقارت اور غصے کے ساتھ اپنی چادر محمد بن ادریس کے منہ پہ جھاڑی اور منہ ہی منہ میں کچھ کہتا اور پاؤں پٹکتا ہوا چلا گیا۔ محمد بن ادریس کو نوجوان کی باتوں سے خفت بھی ہوئی اور حیرت بھی کہ امام محمد اور ابو یوسف نے اسے ٹوکا کیوں نہیں۔ نوجوان جب مسجد کے صدر دروازے پہ پہنچا تو اسے وہاں امام ابو یوسف اور امام محمد نظر آ گئے۔ علم فقہ کی ان جلیل القدر ہستیوں کو دیکھتے ہی نوجوان بے قابو ہو گیا۔ حضرت، آپ لوگوں کے ساتھ نماز پڑھتے ہوئے مجھے ایک زمانہ ہو گیا۔ نوجوان جذباتی لہجے میں بول رہا تھا۔ کبھی آپ کو میری نماز میں کوئی خامی نظر آئی؟ نہیں، امام محمد اور ابو یوسف نے بیک زبان کہا۔ نوجوان، ہم نے تو تمہاری نماز میں کوئی کوتاہی محسوس نہیں کی، لیکن برخوردار، تم یہ سب کیوں پوچھ رہے ہو، اور وہ بھی اس طرح کہ فرتے غضب سے تمہارا چہرہ سرخ اور زبان لڑکھڑا رہی ہے؟ اصل ماجرا کیا ہے؟ امام ابو یوسف عراقی نوجوان کی ظاہری حالت دیکھ کر اپنی حیرت کا اظہار کرنے لگے۔ جب آپ میری نماز کی صحت پہ گواہی دے رہے ہیں تو پھر ایک حجازی لونڈے کو یہ حق کس نے دیا کہ میرے طریقہ نماز پہ اعتراض کرے؟ نوجوان اسی طرح تند و تیز لہجے میں بولتا چلا جا رہا تھا، اور جوش گفتار میں اس نے 2 بزرگ ہستیوں کی موجودگی کو بھی نظر انداز کر دیا۔
کون ہے وہ حجازی لڑکا؟ امام محمد نے نوجوان کی تیز گفتاری سے چشم پوشی کرتے ہوئے انتہائی اطمینان سے پوچھا۔ اندر مسجد میں ایک نوعمر حجازی مسافر بیٹھا ہے۔ وہ میری نماز میں اس طرح غلطیاں چھانٹ رہا تھا جیسے وہ عراقی علماء سے بھی زیادہ علم رکھتا ہے۔ نوجوان جذبات کی رو میں اس طرح بے تکان بولے جا رہا تھا۔ میں نے اس حجازی لڑکے کو کہا کہ جب امام محمد اور امام ابو یوسف میری نماز کو درست کہتے ہیں تو پھر تمہارے اعتراض کی کیا حیثیت رہ جاتی ہے؟ لیکن وہ اپنی جہالت پر اڑا رہا۔ تمہیں قبل از وقت اس قدر برہم ہونے کی ضرورت نہیں۔ ایسا محسوس ہوتا تھا کہ دونوں بزرگ ہستیوں نے عراقی نوجوان اور حجازی لڑکے کے درمیان ہونے والی گفتگو کا کوئی تاثر قبول نہیں کیا۔ امام محمد نہایت شگفتہ لہجے میں بولے، پہلے اس لڑکے کا نقطہ نظر اور اس کے دلائل معلوم ہونے چاہیے، پھر اس کا اندازہ ہوگا کہ کون صحیح ہے۔ نوجوان کے مشتعل جذبات سرد پڑ گئے۔ جب اس کے چہرے پہ نفرت اور غضب کے آثار ختم ہوئے اور اس کی گفتگو میں ٹھہراؤ آ گیا تو امام محمد نے نوجوان سے کہا، جاؤ اس لڑکے سے یہ پوچھ کر آؤ کہ نماز میں داخل ہونے کا طریقہ کیا ہے۔ نوجوان تیزی کے ساتھ مسجد کے اندر آیا اور محمد بن ادریس سے سوال کیا، اے میری عبادت پر حرف گیری کرنے والے، مجھے بتا کہ تو نماز میں کس طرح داخل ہوتا ہے۔ عراقی نوجوان کے لہجے کی تیزی اس کی نفرت کو ظاہر کر رہی تھی۔ محمد بن ادریس نے نوجوان کی ترش روئی کے باوجود متانت اور سنجیدگی کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑا اور نہایت اطمینان سے جواب دیا، میں 2 فرض اور ایک سنت کے ساتھ نماز میں داخل ہوتا ہوں۔ نوجوان نے یہ جواب سن کر صاحبین یعنی امام محمد اور امام ابو یوسف کی خدمت میں پہنچا اور یہ جواب ان کے گوش گزار کیا۔ جواب سن کر دونوں بزرگ خاموش ہو گئے۔ انہیں حجازی لڑکے کے جواب سے اندازہ ہو گیا کہ وہ کوئی عام لڑکا نہیں، یہ جواب کسی پڑھے لکھے آدمی کا ہی ہو سکتا ہے۔ کچھ دیر کی خاموشی کے بعد امام ابو یوسف نے نوجوان کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، اس حجازی سے مزید دریافت کرو کہ وہ دونوں فرض کون سے ہیں اور سنت کیا ہے۔ عراقی نوجوان دوبارہ محمد بن ادریس کے پاس آیا اور اس نے پھر تلخ لہجے میں امام ابو یوسف کا سوال دہرا دیا۔ محمد بن ادریس چند لمحوں تک خاموش رہا۔ اس نے اندازہ کر لیا تھا کہ عراقی نوجوان کا کسی عالم دین سے رابطہ قائم ہے اور وہ اس کے ذریعے سوال و جواب کے سلسلے کو تول دے رہا ہے۔ اب صورتحال واضح ہوتی جا رہی تھی۔ ایک اجنبی شہر میں ایک نوعمر غریب الوطن لڑکے کے لیے یہ بات کافی پریشان کن تھی، لیکن اس نے بھرپور اعتماد کے ساتھ جواب دیا، پہلا فرض نیت اور دوسرا تکبیر تحریمہ ہے، اور سنت تکبیر کہتے وقت دونوں ہاتھوں کو اٹھانا ہے۔ نوجوان نے محمد بن ادریس کا جواب سنا اور حسب معمول تیز رفتاری کے ساتھ مسجد سے باہر چلا گیا۔ صاحبین نے جواب سنا اور کچھ دیر کے لیے سوچ میں پڑ گئے، پھر یکا یک کھڑے ہوئے اور نوجوان کو مسجد میں چلنے کا اشارہ کیا۔ کچھ فاصلے پہ کھڑے ہو کر انہوں نے حجازی لڑکے کو دیکھا۔ جب انہوں نے دیکھا کہ یہ نوعمر لڑکا ہے تو کوئی اہمیت نہ دی۔ پھر یہ حضرات مسجد میں ایک طرف بیٹھ گئے اور انہوں نے نوجوان کو حکم دیا، اس لڑکے کو کہو کہ وہ ہمارے روبرو حاضر ہو۔ نوجوان کو اپنی طرف آتے دیکھ کر محمد بن ادریس کو یقین ہو گیا کہ مذہب کے موضوع پر ایک سنجیدہ بحث ہو کے رہے گی۔ عراقی نوجوان نے قریب آ کر تحکمانہ انداز میں کہا، چلو علماء کی خدمت میں، انہوں نے تمہیں طلب کیا ہے۔
یہ پیغام سنتے ہی اس نے تاڑ لیا کہ امتحان کا وقت آ گیا۔ اس نے باوقار انداز میں عراقی نوجوان کی طرف دیکھتے ہوئے انتہائی متانت سے کہا، مجھے تو تمہارے علماء سے ملنے کی کوئی حاجت نہیں، انہیں اگر ضرورت ہے تو وہ خود آ کر مل لیں۔ پیاسے کنویں کے پاس آیا کرتے ہیں، کنواں پیاسوں کے پاس چل کر نہیں جایا کرتا۔ علم کسی کی بارگاہ میں حاضر نہیں ہوتا۔ عراقی نوجوان اس جواب کا تصور بھی نہ کر سکتا تھا۔ حجازی لڑکے کی یہ خود اعتمادی دیکھ کر عراقی نوجوان ایک بار پھر غضبناک ہو گیا اور غصے کے عالم میں واپس چلا گیا۔ محمد بن ادریس کی آواز بلند تھی، اس لیے صاحبین نے تمام باتیں سن لیں۔ اس سے پہلے کہ عراقی نوجوان انہیں کچھ کہتا، دونوں بزرگ یہ کہتے ہوئے اٹھ کھڑے ہوئے، اس نے سچ کہا، ہمیں خود علم کے پاس جانا چاہیے تھا۔ عراقی نوجوان کوفے کے دو بڑے ائمہ کے اس طرز عمل پر حیران ہو رہا تھا۔ صاحبین نے قریب پہنچ کر سلام کیا۔ محمد بن ادریس نے مسکراتے ہوئے چہرے کے ساتھ کھڑے ہو کر ان کا استقبال کیا۔ پھر دونوں بزرگ بیٹھ گئے اور محمد بن ادریس بھی نہایت ادب کے ساتھ ان کے سامنے بیٹھ گیا۔ امام محمد نے گفتگو کا آغاز کیا، کیا آپ حرم کے رہنے والے ہیں؟ جی ہاں، میں حرم کا باشندہ ہوں۔ آپ عرب ہیں یا عجم کی اولاد؟ میں عرب کی اولاد ہوں۔ کون عرب؟ مطلب کی اولاد سے ہوں۔ مطلب کی کس اولاد سے؟ شافع رضی اللہ عنہ کی اولاد سے۔ کیا تم نے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کو دیکھا؟ جی ہاں، میں 8-9 مہینے ان کے پاس رہا ہوں اور اس وقت انہی کے پاس سے آ رہا ہوں۔ کیا آپ نے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب موطا بھی دیکھی؟ دیکھی ہی نہیں بلکہ پوری موطا اللہ کے فضل سے مجھے حفظ ہے۔ یہ سن کر امام محمد خاموش ہو گئے۔ ان کے چہرے کے تاثرات سے محسوس ہو رہا تھا کہ انہیں اس بات کا یقین نہیں۔ اسی وقت انہوں نے کاغذ اور قلم منگوایا اور کاغذ پر کچھ سوالات لکھے اور ہر سوال کے بیچ میں جواب لکھنے کے لیے خالی جگہ چھوڑ دی، اور کاغذ قلم محمد بن ادریس کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا، لیجئے ان مسائل کے جوابات موطا امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کی روشنی میں لکھیں۔ محمد بن ادریس نے کاغذ قلم ہاتھ میں لیے اور بسم اللہ کر کے کتاب اللہ اور سنت رسول اور اجماع امت کی روشنی میں تمام مسائل کے جوابات لکھ دیے اور کاغذ امام محمد کی طرف بڑھا دیا۔ امام محمد کچھ دیر تک جوابات بڑی توجہ سے پڑھتے رہے اور پھر اپنے خادم کو بلوایا۔ جی آقا، کیا حکم ہے؟ خادم نے نہایت ادب اور احترام سے گزارش کی، انہیں گھر لے چلو۔ امام محمد نے محمد بن ادریس کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، اور پھر محمد بن ادریس کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، چلیے آپ خادم کے ہمراہ غریب خانے پر تشریف لے چلیے۔ محمد بن ادریس کسی تکلف کے بغیر خادم کے ساتھ ہو لیا۔ جب وہ مسجد کے صدر دروازے پر پہنچا تو خادم نے بڑے احترام سے کہا، آقا کا حکم ہے کہ مکان تک میں آپ کو سواری پر لے کر جاؤں، اس لیے آپ چند لمحے یہیں انتظار فرمائیں۔ یہ کہہ کر خادم ایک طرف چلا گیا۔ تھوڑی ہی دیر میں وہ ایک آرام دہ زین اور نفیس جھالڑوں اور موتیوں سے آراستہ خچر لے کر آ گیا۔ محمد بن ادریس جب اپنے پھٹے پرانے لباس کے ساتھ اس سجے سجائے خچر پر سوار ہوا تو اپنے کپڑوں پہ اسے بہت شرم آئی۔ اپنی مفلسی اسے بری طرح کھٹکنے لگی۔ راستہ بھر وہ اپنے لباس اور خچر کی سجاوٹ بناوٹ دیکھ کر شرمندہ شرمندہ سا رہا۔ خادم خچر کی لگام تھامے کوفہ کے بارونق شاہراہوں اور بازاروں سے گزر رہا تھا۔
محمد بن ادریس کبھی خادم کے صاف ستھرے لباس کو دیکھتا اور کبھی اپنے لباس کو، پھر شرم و ندامت سے گردن نیچی کر لیتا۔ تھوڑی دیر بعد ایک عالی شان حویلی کے سامنے خادم نے خچر روک دیا۔ حویلی کے صدر دروازے پر گنگا جمنی نقش و نگار بنے ہوئے تھے۔ یہ دیکھ کر محمد بن ادریس کو اہل حجاز کی غربت اور ناداری یاد آ گئی اور بے اختیار اس کی آنکھوں میں آنسوؤں کی جھڑی لگ گئی۔ افسوس، اہل عراق تو سونے چاندی سے اپنے گھروں کو سجائے ہوئے ہیں، اور اہل حجاز گوشت کی بوٹیوں اور سوکھی گٹلیوں کو ترس رہے ہیں۔ اس کی زبان سے بے اختیار یہ الفاظ نکلے۔ اسی دوران امام محمد بھی پہنچ گئے۔ حجازی لڑکے کو روتا دیکھ کر ان کے ذہن میں کوئی اور خیال پیدا ہوا۔ وہ انتہائی سادگی سے گویا ہوئے، برخوردار، یہ جو کچھ آپ دیکھ رہے ہیں اس سے آپ کوئی بری رائے قائم نہ کریں۔ یہ جو کچھ بھی آپ دیکھ رہے ہیں بفضل خدا سب حلال کمائی کا ہے۔ اللہ کی توفیق سے میں ہر سال زکوٰۃ کی پائی پوری پابندی سے ادا کرتا ہوں۔ مجھے یقین ہے کہ خدا اس کی زکوٰۃ کے لیے میری پکڑ نہیں فرمائے گا۔ میرے دوست دیکھتے ہیں تو خوش ہوتے ہیں، جب دشمنوں کی نگاہ پڑتی ہے تو ان کے سینوں پر سانپ لوٹنے لگتے ہیں۔ اسی دوران انہوں نے محمد بن ادریس کو مہمان خانے میں بٹھایا اور خود اندر چلے گئے۔ تھوڑی دیر میں جب وہ مہمان خانے میں آئے تو ان کے ہاتھ میں ایک نہایت ہی نفیس جوڑا تھا۔ یہ جوڑا مہمان کی طرف بڑھاتے ہوئے انہوں نے کہا، اسے پہن لیجئے، یہ ایک بھائی کا اپنے بھائی کے لیے محبت کا تحفہ ہے۔ جب مہمان نے نئے کپڑے زیب تن کر لیے تو امام محمد ان کو کھانے کے کمرے میں لے گئے۔ دسترخوان پر بہترین کھانے موجود تھے۔ فرزند حجاز کو ایک بار پھر اہل حجاز یاد آئے۔ درد کی سرکش لہریں دل و دماغ سے اٹھیں، لیکن اسے میزبان کی فراخ دلانہ تواضع کا لحاظ تھا، اس لیے چپ چاپ سر جھکائے کھانا کھاتا رہا۔ مہمان کے کھانے کی رفتار بہت سست تھی۔ امام محمد بار بار ٹوکتے، صاحبزادے، تمہاری تکلف سے مجھے الجھن ہو رہی ہے، تم اس اجنبیت کو ختم کیوں نہیں کر دیتے؟ یہ تمہارا اپنا گھر ہے۔ امام محمد جذبے کی صداقت اور دل کی گہرائی سے یہ بات کہہ رہے تھے۔ ان کے مہمان نوازی میں تکلف اور بناوٹ کا شائبہ تک نہ تھا۔ جب وہ اصرار کرتے تو محمد بن ادریس کھانے میں دلچسپی لینے لگتا۔ طبیعت کی فطری بے رغبتی کے باعث وہ کم عمری ہی میں لباس اور خوراک کی سنہری زنجیروں سے ہمیشہ ہی آزاد رہا تھا۔ وہ خوش پوشاکی اور خوش خوراکی اسی صورت میں پسند کرتا تھا کہ جب تمام مسلمان خدا کی ان نعمتوں سے فیضیاب ہوں۔ کھانے سے فراغت کے بعد انہوں نے نماز عشاء ادا کی اور پھر امام محمد اپنے مہمان کو اپنے کتب خانے میں لے گئے۔ اس نے اب تک اپنی زندگی میں اتنی کتابوں کا ذخیرہ نہیں دیکھا تھا۔ وہ اپنے فطری ذوق مطالعہ سے مجبور ہو کر سوچنے لگا کہ کاش اسے اس میں کتابوں کے پڑھنے کا موقع میسر آ جائے۔ اس دوران امام محمد نے ایک کتاب اٹھائی اور مہمان کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا، صاحبزادے، اسے دیکھو۔ محمد بن ادریس نے بڑے ادب سے وہ کتاب لے لی اور کھڑے کھڑے اس کی ورق گردانی کرنے لگا۔ یہ امام محمد کے استاد امام ابو حنیفہ کی مشہور تالیف الکتاب الاوسط تھی۔ امام محمد کتاب دیکھ کر سونے کے لیے چلے گئے، مگر محمد بن ادریس کی آنکھوں سے نیند بہت دور تھی۔ علمی مجلس اور کتاب کی موجودگی کے باعث وہ دنیا کی ہر چیز سے بے نیاز ہو جاتا تھا۔ آج بھی ایسا ہی ہوا۔ امام اعظم کی تصنیف دیکھی تو اس قدر طویل سفر کی تھکن بھول گئی۔ وہ اپنے گرد و پیش سے بے خبر ہو کر کتاب پڑھنے لگا۔ کوفے کے اکثر باشندوں نے نرم بستروں میں سوتے ہوئے وقت گزار دیا، مگر محمد بن ادریس
ایسا شب بیدار طالب علم تھا کہ وہ ساری رات کتاب پڑھتا رہا، اور جب وہ کتاب کی آخری سطر ختم کر رہا تھا تو قریب کی مسجد سے مؤذن کی صدا بلند ہو رہی تھی، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اذان سنتے ہی اس نے کتاب رکھ دی اور زیر لب کہا، واقعی اللہ ہی سب سے بڑا ہے۔ صبح ہونے سے پہلے ہی وہ پوری کتاب حفظ کر چکا تھا۔ مسجد میں نماز فجر کی ادائیگی کے بعد وہ امام محمد کے ہمراہ واپس گھر کو آ رہا تھا، جب امام محمد نے اس کی مزاج پرسی کرتے ہوئے کہا، رات کیسی گزری؟ علم کے زیر سایہ بسر ہونے والی راتیں بڑی پرسکون ہوتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے بے نوا بندے کو گزشتہ رات طمانینت بخشی کہ جسے تمام عمر بھلا نہ سکوں گا۔ محمد بن ادریس نے شگفتہ لہجے میں جواب دینے کی کوشش کرتے ہوئے کہا، مگر اس کے چہرے سے رت جگے اور تھکن کے آثار نمایاں تھے۔ حضرت، جس طرح آپ نے ایک غریب الوطن طالب علم کو اپنی محبتوں سے سرفراز فرمایا، اس احسان کی شکر گزاری کے لیے میرے پاس الفاظ نہیں صاحبزادے، یہ کوئی احسان نہیں، تم اسی محبت اور احترام کے حقدار ہو۔ امام محمد نے اپنی مہمان نوازی کی بات کا رخ موڑ کے پوچھا، تم نے وہ کتاب دیکھی تھی یا سفر کی تھکان نے تمہیں گہری نیند سلا دیا؟ رات بھر جاگتا رہا، اس نے آہستہ لہجے میں جواب دیا۔ شب بیداری کے باعث اس کے اعصاب بوجھل ہو رہے تھے۔ کتاب پر نظر ڈالی، مگر اس کا ادراک آسان کام نہیں تھا۔ کہاں امام اعظم اور کہاں علم کا ایک پریشان حال کوچہ گرد۔ اس نے امام ابو حنیفہ کو خراج تحسین پیش کرتے ہوئے کہا، میرے لیے تو یہ شرف ہی کافی ہے کہ میں نے اس فقیہ اعظم کی تصنیف کو چھو لیا اور اس کی تحریر سے اپنی آنکھوں کو منور کیا۔ یہ اعتراف حقیقت تھا، لیکن اس کے باوجود اس نے اپنے میزبان کو یہ نہیں بتایا کہ اس نے ایک ہی رات میں پوری کتاب حفظ کر لی۔ گھر پہنچ کر میزبان نے مہمان کے سرہانے رکھی ہوئی کتاب اٹھائی، چند لمحے اس کی ورق گردانی کی اور مہمان سے کہا، تم کافی تھکے تھکے سے نظر آ رہے ہو، اب آرام کرو۔ یہ کہہ کر میزبان چلے گئے۔ سفر کی تھکن اور رت جگے کے باعث مہمان کو لیٹتے ہی گہری نیند نے آ لیا۔